اور ساری دنیا کو اس نے آگے لگایا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. کہ سب سے زیادہ آپ اپنے دشمن پائیں گے ان یہودیوں کو. کہ ان یہودیوں کو تم مارو گے، وہ چھپیں گے تمہیں دیکھ کر. کب آئے گا یہ وقت؟ آج تو مسلمان کی اپنی کوئی ذاتی پہچان نہیں ہے. یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی کٹھے کھڑے ہوں تو مسلمان کی کوئی ذاتی پہچان نہیں کہ مسلمان کھڑا ہے. نہ شکل سے مسلمان نظر آتا ہے، نہ لباس سے مسلمان نظر آتا ہے. دنیا کے بدترین تمہارے دشمن یہ یہودی ہیں. قرآن نے کہا ہے والذین اشرکوا، اور اس کے بعد مشرک، ہندو پلید مشرک. اور آج دیکھو دونوں فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیر پر ہندوؤں نے. جو اللہ نے بات کی وہ سچ تھی، اور ان کا علاج اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا اور جہاد کرنا ہے جو امت نے چھوڑ دیا. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھ لیے، اس بندے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ ہی معاف فرما دیے جاتے ہیں. اور جبریل نے بد دعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کو بخشا نہیں گیا، پھر بھی وہ جہنمی بن گیا، فَأَبَعَدَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے بندے پر. یہ دلیل اس بات کی کہ رمضان میں محنت کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جس بندے نے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، تہجد پڑھی، صلاۃ وتر، صلاۃ اللیل پڑھی، ایک ہی نماز کے سارے نام ہیں. تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا جاتا ہے، تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کیا جاتا ہے. استراحت اور آرام کی بنیاد پر اس کا نام تراویح رکھا گیا ہے. وگرنہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تہجد، تراویح 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث بیان کی. تراویح کے باب میں بھی یہی حدیث بیان کی ہے اور تہجد کے باب میں بھی یہی روایت بیان کی ہے. تو یہ ایک ہی نماز کے نام ہے کہ جس بندے نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے، اس بندے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. تہجد، قیام اللیل، صلاۃ الوتر، اس کی پورے سال میں اہمیت ہے، پر رمضان میں بالخصوص اہمیت بیان کی گئی ہے. تیسرا فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کا قیام کیا، ایک رات لیلۃ القدر اس کا قیام کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، دوسری کتابوں میں بھی آتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال اور ابن ام مکتوم جو کہ نبینہ صحابی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، سحری کی اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، جب لوگ انہیں کہتے اصبحتا اصبحتا، بھائی تو نے صبح کر دی یعنی صبح ہو چکی ہے اور ابھی تک آپ نے اذان نہیں کہی، تو پھر وہ اذان کہتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ لوگو یہ بلال رات کے وقت اذان دیتا ہے، فجر سے پہلے رات شمار ہوتی ہے، یہ بلال رات کے وقت اذان کہتے ہیں، تو جب بلال اذان کہیں تم کھاتے پیتے رہو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں کھاتے رہو۔ یہ حدیث واضح نص ہے کہ پیارے پیغمبر کے دور میں سحری کی اذان الگ ہوتی تھی اور فجر کی اذان الگ ہوتی تھی۔ سحری کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے، اور اذان فجر کے لیے عبداللہ بن ام مکتوم۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کو الگ الگ باب باندھ کے بیان کیا، باب الاذان قبل الفجر، اور اس میں 3 حدیثیں بیان کی ہیں کہ فجر سے پہلے اذان دینے کا باب جو حضرت بلال دیا کرتے تھے، سحری کی اذان، تہجد کی اذان۔ پھر باب باندھا باب الاذان بعد الفجر، فجر طلوع ہو جائے تو اس کے بعد اذان دینے کا باب، اور اس میں بھی 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم والی روایت بھی بیان کی کہ وہ فجر میں اذان کہا کرتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتی۔ احباب کا ذہن یہ ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے ہیں لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، بلال اذان دیتے ہیں تاکہ جو قیام کر رہا ہے اس کو گھر کی طرف لوٹا دیں کہ جا کے کچھ کھا پی لے، اور جو سویا ہوا ہے اس کو جگانے کے لیے وہ اذان کہا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ تو دلیل ہے، اور ایک روایت میں آتا تاکہ جو قیام کر رہا ہے وہ گھر جا کے کچھ کھانا کھا لے، اور جو سویا ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر آ لیتی یا فجر آ جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا، اور پیارے پیغمبر اپنے اہل سے جنبی ہوتے تھے، آپ پر غسل جنابت فرض ہوتا تھا، ثم یغتسل، پھر آپ غسل کیا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فجر ہو گئی تو روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ثم یغتسل، ثم کے الفاظ دلیل ہیں کہ پیارے پیغمبر بعد میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ ہمارے گھروں میں اگر اس طرح کا مسئلہ موجود ہے تو ہماری خواتین، ہماری بہنیں، بیٹیاں وہ ہاتھ دھو کر سحری تیار کریں گے، خامد سحری کھائیں گے، اور اذان ہونے کے بعد بھی غسل ہو سکتا ہے۔ اس قدر امت پر مسئلے ڈال دیے گئے، واضح نص کے بعد حضرت پیارے پیغمبر کے گھر سے دلیل ملی ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت بھی موجود ہے، حضرت عائشہ کی روایت بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو امت کو سہولت دیں جو شریعت میں موجود ہے۔
تو بندے پر غسل واجب ہو، وہ کھانا بھی تیار کر سکتا ہے اور کھانا کھا بھی سکتا ہے سحری کا، اور اذان کے بعد غسل کرے تو یہ جائز ہے اور پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ مسائل ہمارے سامنے آتے جی، غسل واجب تھا جی، ٹائم تھوڑا تھا جی، غسل کرتے کرتے وہ روٹی نہیں بنا سکے۔ لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم، شریعت کا اصول ہے کہ اپنے آپ پر تشدد نہ کرو کہ اللہ تم پر تشدد شروع کر دے، یہ تشدد ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ سہولت تھی اسلام میں، اور جو بندہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ جب شریعت موجود تھی، پیارے پیغمبر کا طریقہ موجود تھا اور سہولت موجود تھی، امت پر تشدد کس نے ڈالا؟ تشدد کس نے کیا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر روزے کی حالت میں بندہ، ہمارے ہم موضوع بنا دیا گیا جی روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز نہیں ہے۔ کس نے کہا بھی جائز نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ ایک دوسرا موقف ہے کہ جی عصر کے بعد نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے اور وہ بو اللہ کو بہت پسند ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ کے ہاں وہ منہ کی بو کسوری سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو آپ مسواک کریں گے تو وہ بو ختم ہو جائے گی۔ یہ کس نے کہا؟ بھائی وہ منہ سے بو نہیں آ رہی بلکہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے معدے سے آ رہی ہے اور آتی رہے گی، مسواک سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ عقلی دلائل اور نقلی دلائل کی اگر ہم بحث کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جو پیارے پیغمبر کے ساتھ ہر وقت رہنے کی کوشش کرتا تھا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک فرما رہے تھے۔ اب پیارے پیغمبر کا عمل آ جانے کے بعد کچھ زیادہ پاکیزہ بننے کی کوشش کرے اور امت پر تکلف ڈالے، یہ شریعت سازی ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، کہا ما بال اقوام یتنزہون من امر افعلوا، ان لوگوں کی حالت کیا ہے جو وہ کام نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں، سمجھتے کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے نبی کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ خوبی اور حسن موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے تو منع کرنے والا کون ہے؟ اچھا، اس پر صحیح بخاری میں ابن سیرین رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا لا باس بالسواک الرطب، کہ تازہ مسواک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیکر کی آپ نے تازہ مسواک کی، یا نیم کی آپ نے کر لی، یا پیلو کی آپ نے کر لی، تو کسی نے کہا کہ بھئی اس کا تو ذائقہ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ہوتا ہے، تو ہم کیسے ذائقے والی چیز کا استعمال کریں روزے کی حالت میں؟ تو حضرت ابن سیرین نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں قال والماء له طعم وانت تمضمض به، اچھا یہ بتا کہ جب تو پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو جو اللہ کا شکر ہے پانی نمکین نہیں ہوتا، مناسب سا ہے، ان علاقوں میں جہاں کڑوا پانی ہوتا ہے، نمکین پانی ہوتا ہے، پوچھا بتا کہ پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا اور تو روزے کی حالت میں اسے کلی کرتا ہے تو تیرے دل میں اعتراض پیدا نہیں ہوتا؟ یعنی اس کا رد کیا کہ پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اور آپ روزے کی حالت میں پانی سے کلی کرتے ہیں تو آپ سمجھتے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور تر مسواک سے آپ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا، رد کیا اس کا، جائز ہے، ثابت ہے۔ اس طرح کوئی لوگ سمجھتے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے، پوچھتے ہیں، علماء عرب نے اس پر لکھا، شیخ ابن باز فرمایا کرتے تھے ٹوتھ پیسٹ کیا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا، کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کہتے جی اس کا ذائقہ ہوتا ہے، کون سی مسواک ہے جس کا ذائقہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی تو روزے کی حالت میں مسواک کر رہے ہیں، اور محدثین نے اس پر فتویٰ دیا کہ آپ تازہ مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ جب ایسا احتیاط اسی میں ہے کہ آپ
جس کا ذائقہ ہے اور گلے میں جانے کا اندیشہ ہے تو ہم کہتے ہیں درست نہیں ہے، لیکن اگر اندر نہیں جا رہا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر علماء عرب کے واضح فتاوی جات موجود ہیں اور اس پر پیارے پیغمبر کا مسواک والا عمل موجود ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب آپ وضو کر رہے ہوں تو آپ نے ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا ہے، پر یہ عمل اس وقت کرنا ہے جب تو روزے دار نہ ہو۔ روزے کی حالت میں ناک میں پانی کھینچنا یہ درست نہیں ہے۔ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں آپ نے پانی کو اچھی طرح نہیں کھینچنا، باقی ایام میں جب روزہ نہ ہو تو خوب ناک میں پانی چڑھانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا جائز نہیں ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا تکلف کیا جاتا ہے، کھانا بناتے ہیں۔ ہم پچھلے دنوں لاہور میں ایک افطاری تھی، اس میں پروگرام تھا، تو انہوں نے شربت پیش کیا تو وہ رنگ تو بڑا اچھا تھا لیکن پھیکا تھا، ذائقے کا نہیں پتہ کیسا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو شاید مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی پریشان ہوتی، پتہ نہیں ہنڈیا میں نمک کم ہے یا زیادہ کم ہے، وہ گھر میں مختلف چیزیں بناتے ہیں، اس میں کم زیادہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ صحیح البخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں لا بأس ان یتطعم القدر او الشیء، کوئی حرج نہیں ہے بندہ ہنڈیا چکھ لے یا کوئی چیز چکھ لے، ذائقہ ان یتطعم، ذائقہ چکھ لے کہ اس میں نمک مرچ زیادہ ہے کہ کم ہے، کوئی حرج نہیں، لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، ہنڈیا چکھ لے۔ اوش شیا، اشئی کہہ کے دنیا جہان کی ہر چیز اس میں شامل کر دی، صرف اس میں یہ ہے کہ اس کو چکھیں، زبان ذائقہ بتاتی کیسا ہے، اس کے بعد اس کو تھوک دیں اور مناسب یہ کہ کلی کر دیں، شرعاً اس کا بھی جواز موجود ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ روزے کی حالت میں آپ نے کوئی سرما نہیں لگانا، آپ نے کوئی دوائی کے قطرے نہیں ڈالنے، یہ بھی ایسا کہنا اور امت پر مسلط کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری اور ابراہیم نخعی، ان کے فتاوی جات صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ روزے کی حالت میں بندہ سرما لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو انہیلر یعنی سانس کی بیماری ہے اور ان کو انہیلر لینا پڑتا ہے، شرعاً اس کا بھی جواز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ اللہ نہ کرے ان کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو کوئی پین کلر لگوانا پڑتا ہے ٹیکا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صرف وہ ٹیکا جو خوراک کا، وہ انجیکشن جو خوراک مہیا کرتا ہے، یہ انسان کو قوت دیتا ہے، وہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی پین کلر ہے تو اس میں علماء عرب کے فتاوی جات بھرے ہوئے ہیں کہ وہ ناقض صوم نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ انسان کی وہ ضرورت ہے جو کہ جس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ہر وہ انجیکشن جو طاقت کا ہے، خوراک کا ہے، وہ درست نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ یہ پین کلر لگانا میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس کا جواز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، عموماً بے احتیاطی کرتے ہیں رمضان میں، سحری کے وقت زیادہ کھا لیتے ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں کہ جی قے آنے سے، الٹی آنے سے، وامٹنگ سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا کہ نہیں؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذرہ القی وهو صائم فلیس علیہ قضاء، جس بندے کو غلبے کے ساتھ یعنی الٹی آ جائے، اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ نہیں چاہ رہا تھا آئے لیکن آ گئی، اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ درست ہے۔ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور اگر اس کے کسی اپنے عمل سے وہ الٹی آ گئی ہے، اس نے خود کسی عمل سے الٹی آ گئی، انگلی ڈالی اس نے گلے میں یا اس طرح کی الٹی آ گئی، تو اس پر روزہ دوبارہ اس کی قضا ضروری ہے۔ یہ روزہ توڑے گا پھر بھی نہیں، اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے روزے رکھے اس کو رکھے، لیکن اس کی قضا اس پر لازمی ہے کیونکہ اس کا اپنا عمل دخل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس پر واجب ہو گیا کہ یہ اس کی قضا دے۔ یعنی خود بخود کہہ آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اور اگر آپ کے کسی عمل دخل سے ہوا تو اس پر قضا ہے۔
آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں پیارے پیغمبر باقی اشروں کی نسبت محنت زیادہ کیا کرتے تھے، تو اس پہ ہمیں اہتمام کرنا ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جیسے یہ رمضان فضائل کا اور مسائل کا مہینہ ہے، اس میں مسئلے بھی بیان ہوتے ہیں، فضیلتیں بھی بیان ہوتی ہیں، تو یہ رمضان جہاد کا مہینہ بھی ہے، قتال کا مہینہ بھی تھا۔ کتب علیکم الصیام تو مسلمانوں نے یاد رکھا، پر کتب علیکم القتال بھول گئے۔ لفظ ایک جیسے ہیں، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے، 17 رمضان آئے گا اور گزر جائے گا، مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیسا بابرکت دن تھا۔ یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، یوم بدر سجا تھا، ابو جہل کٹا پڑا تھا، عتبہ شیبہ کٹے پڑے تھے، دنیا کے بڑے بڑے سردار جو مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے وہ اس رمضان میں 17 رمضان کو کٹے پڑے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ 17 رمضان کو جس مکہ المکرمہ سے پیارے پیغمبر رات کے وقت روتے ہوئے نکلے تھے، آج فاتح مکہ بن کے اس رمضان میں فاتح مکہ بن کے دن کی روشنی میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو تب بھی مہینہ رمضان تھا۔ یوم بدر رمضان میں، فتح مکہ رمضان میں، محمد بن قاسم تمہارے علاقوں سے گزرا تھا، تب بھی رمضان تھا۔ تمہارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے ہجرت کر کے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، تب بھی رمضان تھا۔ آج وہی رمضان ہے، اور فلسطین میں میری مسجد میں میری مائیں بہنیں خون آلود ہیں، میرے نوجوان گرے پڑے ہیں، ان کو باندھ کر ان کو الٹا لٹا کر باندھا گیا ہے، امت کو تصویریں شیئر کی ہیں، وہ چند فلسطینیوں کو نہیں باندھا، ساری امت کو باندھ کے بتایا ہے کہ مسلمانوں تمہارے یہ حالات ہیں۔ اللہ کی قسم، کبھی ایک ماں آواز لگاتی تھی، ایک بہن آواز لگاتی تھی تو راجہ دہر کے مظالم کو ختم کرنے کے لیے وہ 17 سالہ محمد بن قاسم کتنے علاقوں کو رون دیتا تھا ایک عورت کی آواز پر۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، مسجد خون آلود ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہ اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد لسلط الله عليكم ذلا۔ جب مسلمانوں تمہارے سارے ممالک، تمہارے حکمران معیشت کے چکر میں رہیں گے، جب تم سودی کاروبار کرو گے، بیلوں کی دمیں تھام لو گے، تم اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، وتركتم الجهاد، اور جہاد کو چھوڑو گے۔ آج ہر ملک، مسلمانوں کے 56-57 ممالک، مسلمانوں کی یہ ریاستیں صرف ایک چکر میں ہیں کہ ہم نے آگے کیسے نکلنا ہے، معیشت کیسے بہتر کرنی ہے، دنیا میں اپنا معیار کیسے بنانا ہے۔ معیار نہیں بنے گا، کہا لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، جہاد چھوڑو گے۔ جعل رزقی تحت دل رمحی، کہا لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا پاکیزہ رزق دیا ہے، اور وہ رزق میرے نیزے کی انی میں ہے، نیزے کی نوک میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ آج وہ پاکیزہ رزق مسلمان حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ فلسطین میں کیا حالات ہیں، کشمیر کے حالات کیسے ہیں، ہندوستان میں 110 سالہ پرانی مسجد پچھلے ہفتے میں انہوں نے جلا دی۔ کیا کیا مسلمانوں نے؟ مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، مسجدوں کے اندر گھس کر تراویح پڑھنے والے مسلمان مردوں اور خواتین کو باندھا جاتا ہے۔ یہ ساری امت کی ذلت ہے، وجہ اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ 56-57 ریاستیں مل کر اگر فلسطینیوں کا دفاع نہیں کر پاتے، احتجاج کریں گے، احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، انہیں کیا فرق اس سے؟ واہ معتصمہ، ایک مسلمان خاتون نے آواز لگائی تھی، او معتصم باللہ، تو کیسا مسلمانوں کا حکمران ہے؟ تیرے ہوتے ہوئے عموریہ کے علاقے میں ایک مسلمان خاتون کو عیسائیوں نے رون ڈالا ہے۔ پیغام پہنچا تھا معتصم باللہ کے پاس، چھلانگ لگا کے اپنے تخت سے نیچے بیٹھ گیا۔
کہا اللہ کی قسم اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی اس بہن کا بیٹی کا بدلہ نہ لے لوں، جب تک اموریہ کا قلعہ فتح کر کے اس بہن کی داد رسی نہیں کی تب تک اپنے تخت پر دوبارہ بیٹھا نہیں ہے۔ ایک آسیہ مسیح ہو پاکستان میں گستاخی کرے، ساری دنیا کے کافر اس کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں، ہیرون بنا دیتے ہیں اس کو، اور ہماری مسجد میں چیخے مارنے والی ہماری وہ ماں بہن بیٹی مسلمانوں کا کوئی حکمران ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام تو ہم نے بہت بیان کیا، 17 رمضان، یوم فرقان، یوم بدر میں کیا ہوا کوئی نہیں بیان کرتا۔ آج ان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، جو ممکن ہے۔ فلسطین کے آس پاس اللہ کی قسم فلسطینی کیا کہتے ہیں، ہمارے آس پاس عرب ممالک ہیں، ہمیں ان عرب ممالک کی بجائے اللہ صرف پاکستان کا ساتھ دے دیتا، ہم پاکستان کے ہمسائے ہوتے تو اب تک ہم آزاد ہو چکے ہوتے۔ قربانیاں دینے والے لوگ ہیں آپ، کیا کرنا ہے اس میں آپ نے؟ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہا مشرکوں کے خلاف جہاد کرو، جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ۔ جو جان کے ساتھ کر سکتا ہے فلسطینی وہ جہاد کرے جان کے ساتھ، جو مال دے سکتا ہے وہ مال دے، جو آپ جیسے لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے وہ جو ممکن ہے مال دے سکتے ہیں یا زبان سے دعائیں کر کے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تقاتلن الیہود، مسلمانوں تم یہودیوں سے ٹکراؤ گے، یہودیوں سے لڑو گے۔ کیسے لڑو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا اور تم ایسا لڑو گے کہ تمہیں دیکھ کر یہودی دنیا میں چھپیں گے۔ وہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، کسی درخت کے پیچھے، کسی بھی چیز کے پیچھے چھپے گا تو وہ چیز بولے گی، اللہ اس کو زبان دے گا۔ یہ مسلمانوں کی کرامت ہے اور اللہ کی دی قدرت ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ درخت بولے گا، پتھر بولے گا، یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ اس کی گردن کاٹ۔ ہٹلر نے کیا کہا تھا؟ میں نے دنیا میں چند یہودی اس لیے چھوڑ دیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں ظالم نہیں تھا، یہ کتنے کمینے ہیں۔ ایک ریاست ہے ناجائز پیدا ہونے والی اور ساری دنیا کو اس نے آگے لگایا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کا سب سے زیادہ آپ اپنے دشمن پائیں گے ان یہودیوں کو، کہ ان یہودیوں کو تم مارو گے، وہ چھپیں گے تمہیں دیکھ کر۔ کب آئے گا یہ وقت؟ اس وقت آئے گا جب پتھر کو بھی پتہ ہو یہ جانے والا مسلمان جا رہا ہے۔ آج تو مسلمان کی اپنی کوئی ذاتی پہچان نہیں ہے، یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی کٹھے کھڑے ہوں تو مسلمان کی کوئی ذاتی پہچان نہیں کہ مسلمان کھڑا ہے، نہ شکل سے مسلمان نظر آتا ہے، نہ لباس سے مسلمان نظر آتا ہے۔ دنیا کے بدترین تمہارے دشمن یہ یہودی ہیں، قرآن نے کہا ہے والذین اشرکوا، اور اس کے بعد مشرک، ہندو پلید مشرک۔ اور آج دیکھو دونوں، فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیر پر ہندوؤں نے، جو اللہ نے بات کی وہ سچ تھی، اور ان کا علاج اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا اور جہاد کرنا ہے جو امت نے چھوڑ دیا۔ یہ اصلاً حکمرانوں کا کام ہے، اور کہا یہ چھوڑو گے لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تم پر ذلتیں مسلط کرے گا۔ اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ مسلمانوں کو مسجد میں الٹا کر کے باندھ دیا گیا اور ساری امت دیکھ رہی ہے، حکمران دیکھ رہے ہیں، ایٹمی قوتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی؟ سو یہ رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، کتب علیکم الصیام ہے تو کتب علیکم القتال بھی تھا، جو اس وقت امت اسلامیہ کے تمام حکمرانوں پر، حکومتوں پر فرض ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، کشمیریوں کا ساتھ دے، اور جہاں جہاں یہ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عظیم فتوحات نصیب فرمائے اور عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے۔
اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔